بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ آباد سے ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو تمہیں ساری میرے قابل صد احترام، لائق، فائق، انتہائی پاسا، ایماندار، دیانتدار اور تخلیق کار وزیر اعظم کاکڑ صاحب پہ ہی کچھ کہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی ضروری چیز آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ میں 40 سال تک ایک ادارے میں چپڑاسی کی ملازمت کرتا رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پاکستان کے دفاتر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میٹنگ کے نام پہ باقی وہ صاحب گئے ہوئے ہیں فیلڈ میں، تو پاکستان کے دفاتر میں ایک ہی کام ہوتا ہے، عوام سے ٹیکس لے کر، ان کے ٹیکسوں کی تنخواہیں لے کر، مراد لے کر فرعون بنا جائے اور عوام کو اریٹیٹ کیا جائے۔ جی ہاں، تو میں بھی یہی کام کرتا رہا ہوں، میں کچھ سے مختلف تو نہیں کیا، اسی لیے تو مجھے تمام اونچ نیچ کا پتہ ہے۔ تو میرے علاوہ اب پاکستان کے شیر خوار بچے سے لے کر میری طرح 90 سالہ ضعیف شخص تک ہر ایک انسان کی پختہ رائے ہے کہ فرعون ڈوب کے مرا نہیں تھا سمندر میں، وہ اب پاکستان کے ہر ادارے میں چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک، چپڑاسی سے لے کے چیف جسٹس تک، چپڑاسی سے لے کے چیف سیکرٹری تک، چپڑاسی سے لے کے آرمی چیف تک، ہر ادارے میں، ہر کرسی پہ، حتیٰ کہ وہ جس کو اردلی کے نام پہ یا وہ آواز دینے کے نام پہ جج صاحب نے کھڑا کیا ہوتا ہے، ہرکارہ، اس کو ہرکارہ اور اردلی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت معزز شخص ہوتا ہے۔ سب فرعون ہیں، سب فرعون ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں پاکستان میں زیادہ تعداد خرکاروں کی، بدکاروں کی ہے، جن کی وجہ سے اداروں میں بیٹھے ہوئے بدماشیہ جسے میں کہتا ہوں، جن کی وجہ سے پاکستان آدھا ہاتھ سے نکل گیا۔ اور اگر 100% سبھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مجھ جیسے نااہل، نالائق، کرپٹ، رشوت خور، بدکار، خرکار، تو یہ پاکستان بھی ہاتھ سے جا چکا ہوتا۔ اور ان کی بدماشیہ کی تو پوری کوشش ہے کہ یہ پاکستان نہ رہے، تاکہ ہم غریبوں، ہم کمزوروں سے یہ سایہ بھی چھن جائے اور ہمارا حال بھی غزہ والوں جیسا ہو۔ انہوں نے ہمارا حال تو غزہ جیسا ہی کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سرزمین تو اپنی ہے۔ بے شک انہوں نے ہمارے لیے بھوک، ننگ، افلاس، غربت، بیماری، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں انہوں نے ہمارے لیے چھوڑ رکھی ہیں، خود وسائل پہ قبضہ کر کے۔ ہاں، تو میرا یہ موقف ہے کہ کبھی ہو نہیں سکتا کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی معاشرے میں، کسی قوم میں سبھی نیک ہوں یا سبھی کرپٹ ہوں۔ جب ایسا ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ جب سبھی نیک ہوں گے پھر بھی قیامت آئے گی، جب سبھی بدکار ہوں گے پھر بھی قیامت آئے گی۔ تو کل مجھے لاہور LDA میں ایک چھوٹا سے کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ وہاں جس سے بھی متعلقہ شخص سے میرا واسطہ پڑا، انہوں نے انتہائی شفقت، مہربانی سے مجھے سلوک کیا، لیکن خصوصاً 2 شخصیات کا ذکر نہ کرنا بددیانتی ہوگی۔ ایک تو محسن صاحب ہیں، شاید وہ وہاں کے انچارج ہیں، دوسرے شخص ہیں رائے جنید صاحب۔ یہ دونوں ینگ مین ہیں اور مجھے ان سے مل کے بے پناہ خوشی ہوئی۔ اس وجہ سے یہ میرا نام نہیں جانتے، مجھے میرے بارے الحبے نہیں جانتے، لیکن جس طرح انہوں نے اپنی فرق شناسی کا مظاہرہ کیا، فرق شناسی کا مظاہرہ تو جو کیا سو کیا، اس کے علاوہ حسن اخلاق سے جیسے پیش آئے، جس طرح یہ ہمدردی سے میرے ساتھ پیش آئے، مجھے تو ان سے ہزاروں کام آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو تو مجھ سے کوئی کام نہیں تھا۔ اس پہ میں ان کی جتنی تعریف کروں، ان کو جتنی داد دوں، وہ کم ہے۔ اللہ پاک ان کو مزید نیک بنائے، اللہ پاک مزید فرشناس، ایماندار، دیانتدار بنائے۔ اور ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بھی، ایک غلام کو بھی، ایک معزز شخص سمجھا، جبکہ دفاتر میں کسی سائل کو معزز نہیں سمجھا جاتا، اسے اپنا غلام ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بات یہیں ختم کرتے ہیں، آگے بات بڑھاتے ہیں کاکڑ صاحب پہ۔ کاکڑ صاحب نے پرسوں
مین میڈیا پہ ایک انٹرویو دیا تھا، وہ بی بی اس کا نام فریہ ادریس کو. تو اس انٹرویو کے علاوہ بھی یہ گاہے گاہے بہت کچھ فرماتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے، اتنے بڑے اہم عہدے پہ بیٹھ کر اتنا جھوٹ، اتنی دروغ گوئی کرنا مناسب نہیں. آپ تو نواز شریف، عمران خان، زرداری سے بھی زیادہ دروغ و جھوٹے ہیں. کاکڑ صاحب، میں آپ سے 2-4 سوال کروں گا. آپ ہمیشہ وہ 9 مئی کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جب آپ کبھی کانفرنس کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، لمز کے ہوں کراچی کے، آپ پتہ نہیں وہ آپ کی جسمانی ساخت ایسی ہے یا آپ کو اقتدار کا نشہ چڑھ گیا جو ڈیلی اس طرح نکال کے دیکھتے ہیں حاضرین کو، ناظرین کو، سامعین کو. تو خیر یہ نشہ اتر جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ کون سا اقتدار آپ کا ہے؟ آپ کا تو اتنا بھی مانگے تانگے کا نہیں جتنا عمران خان کا، نواز شریف کا، زرداری کا تھا. یہ اقتدار تو ان کا ہے، اس باپ کا ہے جس باپ نے آپ نے لیا ہے. پاکستان میں خدا بھی کسی کو اقتدار نہیں دیتا، عوام تو بڑی معمولی چیز ہے. پاکستان میں ہر ایک کو اقتدار دینے والا وہ باپ دیتا ہے جو آپ کا باپ ہے، جو سب کا باپ ہے. وہی اقتدار دیتا ہے، وہی جب چاہے پیٹھ پہ لات مار کے چھین لیتا ہے. اتنے غرور میں نہ آئیں. ہاں، آپ کو غرور میں آنا ہی چاہیے. جس پہ باپ کا ہاتھ ہو وہ غرور میں نہ آئے، تکبر میں نہ آئے. یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. زرداری ہو، یہ میرا محبوب قائد، یہ جاتی امراء والا ہو، یا عمران خان ہو جو ایسے کرسی گھمایا کرتا تھا کابینہ کی میٹنگ میں، اور سارے اختیارات باجوہ کو، فیض حمید کو دے کے اب اپنی تشریف کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے اڈیالہ میں بیٹھ کے. تو سب کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. آپ تو وزیر اعظم ہیں، یہاں تو محلے کا ایک کیا ہوتا ہے، وہ یونین کونسل کا ایک ممبر وہ بن جائے تو وہ خدا بن جاتا ہے محلے کے لیے. کاکڑ صاحب، وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، جھوٹ مت بولیں، دروغ گوئی مت کریں. 9 مئی کا واقعہ آپ اپنی ماں باپ کی قسم کھا کے، اپنے بچوں کی قسم کھا کے بتائیں، کیا پی ٹی آئی کا کرتا ہے؟ نہیں. آپ کو اگر میرے جیسے نااہل نالائق ایک گاؤں میں بسنے والے کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعہ کیسے کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ہاں، یہ میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بڑے لوگوں کے، خداؤں کے، ہمارے زمینی خداؤں کے کچھ پلانٹڈ لوگ ضرور ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے بھی ضرور ہوں گے. لیکن اس کا ذمہ دار عمران خان کو یا ساری سیاسی جماعت کو ٹھہرانا، یہ کہاں کا کرین انصاف ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں. ہاں، عمران خان غدار ہے، دہشت گرد ہے، باغی ہے، اور وہ اتنا ہی دہشت گرد، باغی، غدار ہے جتنا انوار الحق کاکڑ آپ ہو، جتنا چیف جسٹس ہے موجودہ، جتنا آرمی چیف موجودہ ہے، جتنا نواز شریف ہے، جتنا زرداری ہے. اور وہ محب وطن بھی اتنا سا ہی ہے، بہت زیادہ نہیں جتنا میں ہوں. مجھ سے زیادہ محب وطن بھی نہیں عمران خان. تو چھوڑو یار، یہ کیا ڈرامے لگا رکھے ہو آپ نے. تو اپنے ماں باپ کی قسم کھا کے، اپنے بچوں کی قسم کھا کے بتاؤ، 9 مئی کا واقعہ کروانے والا عمران خان ہے؟ اس کے علاوہ جتنے اس پہ کیس ہیں، کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں؟ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ دوسری بات، آپ بار بار کہتے ہیں کہ سب جماعتوں کو مناسب مواقع حاصل ہیں الیکشن کے لیے، الیکشن کمپین کے لیے. آپ کو اپنے ماں باپ کی قسم، اگر آپ اپنے ماں باپ کا ذرا بھی ان کا احساس ہے، ان کے تخم ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں کی قسم، میرا آپ سے سوال ہے، بتائیں کیا سیاست میں سب کو اس وقت برابر کا موقع حاصل ہیں شخص کرنے کے لیے؟ کل میں لاہور میں گیا ہوں تو ہر پول پہ شیر کا، میرے محبوب قائد کا جھنڈا لگا ہوا تھا، جیسے ان کے والد محمد شریف کی وہ جائیداد ہو. کہیں پیپل پارٹی کا جھنڈا نظر نہیں آیا، کہیں پی ٹی آئی کا نہیں آیا. کیا ان کے پاس جھنڈے کے لیے پیسے نہیں، یا وہ جھنڈا نہیں خرید کے لگا سکتے، یا وہ وہاں لگانا نہیں چاہتے؟ مت ایسی باتیں کرو. آپ کو زیب ہی دیتا، زیب کیوں نہیں دیتا؟ جو باپ کا بیٹا ہوگا، باپ سے اقتدار ادھار لے کے بیٹھا ہوگا، وہ باپ کے
حکم پہ کہے گا جو کہے گا، اس کی کیا مجال وہ نواز شریف ہو، عمران خان، زرداری ہو، کاکڑ ہو کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ سکے۔ اب تو یہ محسن نقوی جو ہے وہ نعوذ باللہ سب سے بڑا فرعون ہے۔ کل اس کے کہنے پہ ہی تو شیر افضل مروت کو جیل میں ڈالا گیا۔ کتنوں کو جیل میں ڈالو گے؟ انتظار کرو، یہ طوفان آنے والا ہے۔ جسے آپ عوام کا ڈر خوف کہتے ہیں، وہ ڈر خوف نہیں، وہ مناسب وقت کا انتظار ہے۔ قدرت نے وہ وقت بہت قریب کر دیا ہے۔ جتنے بھی پاکستان کے بدماش ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا کھسوٹا ہے، نوچا ہے، جو کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، خائن ہیں، جو گھٹیاں ہیں، نااہل ہیں، نلائق ہیں، معاشی دہشت گرد ہیں، ان کا انجام بد قریب ترا پہنچا۔ لہٰذا کاکڑ صاحب اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تو کر لیں، وہ کہنا پھر انہوں نے قدرت کو تو حرکت میں آنا ہے، جو آ چکا ہے غزہ سے، یہاں تک آنے میں تو کوئی دیر نہیں۔ اب غزہ نے سب غلاموں کو جگا دیا ہے۔ اب غزہ کے بعد نہ تو مقبوضہ کشمیر والے غلام رہیں گے، نہ مقبوضہ پاکستان والے غلام رہیں گے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ حافظ۔